This is a weekly podcast. You can listen to it on Apple Podcast, Spotify, YouTube Music, or wherever you get your podcasts. مختصر یہ کہ ڈیپ فیک صرف اس لیے خطرناک نہیں کہ یہ ریئلٹی کے بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم خود اس کو بغیر تصدیق کے سچ مان لیتے ہیں۔ اور لسنرز، میرا اس ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ ڈیپ فیک کے بارے میں اویئرنیس پہنچائی جائے۔ لسنرز، آپ کو میں ایک مزے کی بات نہ بتاؤں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیپ فیک کا سب سے بڑا ہتھیار کمپیوٹر نہیں بلکہ ہیومن ایموشنز ہیں۔ کیسا لگا؟ لسنرز، اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ جب کبھی بھی سائبر فراڈ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیپ فیک کا خیال ذہن میں آتا ہے نا، تو فوری یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا جو ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوتے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ایکچولی ڈیپ فیک کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈیپ فیک سے کیسے محفوظ رہیں؟ تو I have a good news for you. Welcome to your next step podcast. السلام علیکم، کیسے ہیں لسنرز؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے والد صاحب کو آپ کی آواز میں ایک کال موصول ہوتی ہے: ابو، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے نہ 5,000 یا 10,000 روپیہ بھیج دیں۔ آواز بالکل آپ جیسی ہے، لہجہ بھی وہی ہے، انداز گفتگو بھی آپ جیسا ہے، ایون کہ گھبراہٹ بھی حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ والد صاحب بغیر کسی شک کیے آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں، لیکن چند منٹ کے بعد وہ جب دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ تو بالکل خیریت سے ہوتے ہیں، اپنے دفتر یا یونیورسٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر کوئی شخص چند سیکنڈ کی ریکارڈ کی گئی آواز بالکل آپ جیسی بنا سکتا ہے تو آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ کبھی یہ جملہ بہت مشہور ہوا کرتا تھا کہ جو دیکھو صرف اس پر یقین رکھو، لیکن شاید آج یہ جملہ بھی تبدیل ہو چکا ہے کہ جو دیکھو ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ لسنرز، اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیپ فیک کیا ہوتی ہے اور یہ اتنی خطرناک کیسے بنتی جا رہی ہے، پاکستان میں اس کا غلط استعمال کیسے ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ آپ اپنی فیملی کو اس ڈیپ فیک سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ڈیپ فیک دو الفاظ سے مل کر بنا ہے: ڈیپ اور فیک۔ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ایسی ویڈیوز، تصاویر اور آوازیں بنا لیتے ہیں جو بالکل حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں، جو بالکل حقیقی تاثر دیتی ہیں۔ چند سال قبل ایک تصویر کو ایڈٹ کرنے کے لیے گھنٹوں تک خود سافٹ ویئر ایڈیٹنگ ٹول استعمال کرنا پڑتا تھا، جبکہ آج اے آئی کی مدد سے نہ صرف تصویر اور آواز بلکہ ہونٹوں کی حرکت، ایون کے جذبات بھی نقل کیے جا سکتے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ آپ نے یوٹیوب پر اپنے چینل پر 100 سے زیادہ ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں۔ اے آئی کیا کرتی ہے کہ ان کی نقل کرتی ہے اور بعد میں ایون وہ الفاظ بھی کہہ دیتی ہے بالکل آپ کے انداز اور لہجے میں کہ جو آپ نے پہلے کبھی کہے ہی نہیں ہوتے۔ یہ ٹیکنالوجی صرف نقصان کے لیے نہیں بنی، فلموں میں پرانے کرداروں کو دوبارہ زندہ دکھانا، مختلف زبانوں میں قدرتی انداز میں تعلیم فراہم کرنا
یا ایسے مریضوں کی مدد کے لیے جن کی آواز متاثر ہو چکی ہے، یہ وہاں بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ لسنرز، کسی بھی چیز کا صحیح یا غلط استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ جیسے چاقو سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے اور کسی انسان یا جانور کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اے آئی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے تو یہ ہر جگہ نظر کیسے آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور سستی ہو چکی ہے۔ لسنرز، چند سال پہلے ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے کمپنیز کے پاس بہت مہنگے کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہوگی، مطلب سروس چارجز۔ لیکن آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہی ویڈیوز بہت سستی اور تیزی سے بن سکتی ہیں۔ بعض تو ایسے ٹولز ہیں جو بالکل مفت ہیں اور بعض بالکل معمولی فیس کے ساتھ دستیاب ہیں۔ اس کی دوسری وجہ ہے سوشل میڈیا۔ آج چند منٹوں کے اندر ایک ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر وہ ویڈیو حیران کن یا جذبات ابھارتی ہو تو لوگ بغیر تحقیق کیے اسے آگے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری وجہ ہماری عادت ہے۔ ہم اکثر خبروں یا ویڈیوز کو بغیر مکمل دیکھے یا اس کا سورس معلوم کیے اس پر یقین کر لیتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ خبر یا ویڈیو کسی مشہور شخصیت یا کسی مذہبی شخصیت یا ہمارے کسی عزیز کے متعلق ہو۔ اسی لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین بار بار خبردار کرتے رہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بننے والے فراڈ آنے والے برسوں میں سائبر حملوں سے بھی زیادہ سنگین مسئلہ بن سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ڈیپ فیک صرف اس لیے خطرناک نہیں کہ یہ ریئلٹی کے بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم خود اس کو بغیر تصدیق کے سچ مان لیتے ہیں۔ اور لسنرز، میرا اس ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ ڈیپ فیک کے بارے میں اویئرنیس پہنچائی جائے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی آواز یا ویڈیو ہمیں اتنی آسانی سے کیسے قائل کر لیتی ہے؟ اس کی اصل وجہ صرف اے آئی کی طاقت نہیں، بلکہ انسانی دماغ کے کام کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ لسنرز، ایک تصور ہے جسے کنفرمیشن بائس کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے سے ہی ہمارے خیالات یا جذبات سے ملتی ہو تو ہم اسے بہت جلد سچ مان لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کے دل میں پہلے سے ہی نیگیٹو خیالات موجود ہیں اور اگر اچانک اس کے بارے میں کوئی متنازع ویڈیو سامنے آ جائے تو آپ بغیر تحقیق کیے اسے سچ مان لیں گے۔ بالکل اسی طرح ہمارا دماغ آواز اور چہرے پر قدرتی طور پر اعتماد کرتا ہے۔ ہزاروں سال سے ہمارا دماغ انہی دو چیزوں یعنی آواز اور چہرے سے اپنے عزیزوں کو پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی کی آواز یا چہرے کو نقل کرتی ہے نا، تو ہمارا دماغ فوراً خطرے کی گھنٹی نہیں بجا پاتا۔ لسنرز، امریکہ کی MIT کی ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جذباتی نوعیت کی معلومات عام معلومات کے مقابلے میں تیزی سے پھیلتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جذبات اکثر ہماری لاجک پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ لسنرز، آپ کو میں ایک مزے کی بات نہ بتاؤں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیپ فیک کا سب سے بڑا ہتھیار کمپیوٹر نہیں بلکہ ہیومن ایموشنز ہیں۔ کیسا لگا؟ اسی لیے جب کبھی بھی کوئی ویڈیو آپ کو افسوس، حیرت، غصہ
یا آپ کے جذبات کو ابھارے تو فوراً محتاط ہو جائیں اور اس کی تصدیق پہلے کر لیں۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ ابھی صرف فلموں یا سوشل میڈیا تک محدود ہوگا، لیکن حقیقت اس سے بھی کہیں آگے جا چکی ہے۔ 2024 میں ہانگ کانگ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ ایک انٹرنیشنل کمپنی کے ملازم کو اس کے سینئر افسر کی جانب سے ایک ویڈیو میٹنگ میں شرکت کی دعوت ملی نا۔ میٹنگ بالکل معمول کے مطابق تھی، جس میں سی ایف او یعنی چیف فائنانس آفیسر سمیت کئی ساتھی بھی موجود تھے۔ ان کی آوازیں بالکل قدرتی تھیں، ان کے چہرے بھی بالکل نمایاں تھے، اور ان کی گفتگو کرنے کا انداز بھی بالکل نیچرل تھا۔ لسنرز، اس میٹنگ کے دوران اس ملازم کو یہ ہدایت دی گئی کہ فلاں اسپیسیفک اکاؤنٹ میں اتنی رقم بھیج دو۔ چونکہ ملازم کو اپنے افسران پر مکمل اعتماد تھا تو اس نے بغیر شک کیے پوری رقم اس اکاؤنٹ میں بھیج دی۔ بعد میں انویسٹیگیشن کے دوران یہ معلوم ہوا کہ اس ملازم کے علاوہ اس میٹنگ میں باقی تمام افراد کریکٹرز تھے۔ مطلب یہ کہ اس میٹنگ میں اس ملازم کے علاوہ جتنے بھی افراد موجود تھے وہ ڈیپ فیک کی مدد سے تخلیق کیے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ ریئل پرسنالٹیز تو اس میٹنگ میں موجود ہی نہیں تھی۔ لسنرز، صرف اس ایک دھوکے کی وجہ سے اس کمپنی کو 25 ملین US ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ لسنرز، اس انسیڈنٹ سے ایک بہت اہم لیسن ملتا ہے۔ آج صرف کسی کا چہرہ دیکھ لینے یا آواز سن لینے سے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر اگر معاملہ مالی لین دین کا ہو یا حساس معلومات کی منتقلی کا ہو یا اہم فیصلے کرنے کا ہو۔ ضروری ہے کہ کسی دوسرے ذریعے سے اس معاملے کی تصدیق کی جائے۔ لسنرز، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے طاقتور ہو رہی ہے نا، ہماری پرسنل ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ہمیں صرف دیکھنے یا سننے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ سوچنا، سوال کرنا اور کسی دوسرے اور تیسرے ذریعے سے تصدیق کر لینا۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں فوری طور پر ایڈ کر لینا چاہیے۔ اب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہانگ کانگ کا واقعہ تھا، ہمارا کیا تعلق؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس خطرے کی نوعیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی لاکھوں لوگ واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک اور اس طرح کی سوشل میڈیا ایپس استعمال کر رہے ہیں۔ اب ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں۔ آپ نے کبھی نہ کبھی سوشل میڈیا پر کسی مشہور شخصیت کی ایسی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جو AI کی مدد سے بنائی ہوگی اور بعد میں جعلی نکلی ہوگی۔ آپ نے ایسی سینکڑوں سرمایہ کاری کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو بعد میں جعلی نکلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے کبھی نہ کبھی ایسا ضرور دیکھا ہوگا کہ کسی مذہبی یا سیاسی شخصیت کا بیان توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہو اور بعد میں پتہ چلا ہو کہ یہ تو AI کی مدد سے پھیلایا گیا تھا۔ لیکن سب سے خطرناک صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی عام شہری اس کا نشانہ بنتا ہے۔ لیٹ سپوز کہ کسی فراڈیے کے پاس آپ کی چند سیکنڈ کی آواز پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ اس نے آپ کی کسی ویڈیو یا وائس نوٹ سے حاصل کر لی ہو۔ اگر وہ آپ کے گھر والوں کو کسی ایمرجنسی صورتحال کا بہانہ بنا کر فون کرے تو عین ممکن ہے کہ آپ کے گھر والے فوری طور پر کوئی فیصلہ کر بیٹھے۔ اسی لیے
سائبر سیکیورٹی ماہرین اس بات پر بار بار زور دے رہے ہیں کہ آئندہ چند برسوں میں ڈیجیٹل لٹریسی اتنی ہی اہم ہو جائے گی جتنی آج کل ریڈنگ اور رائٹنگ کو سیکھنا ہے۔ اب صرف موبائل فون کو استعمال کرنا کافی نہیں رہا، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو موبائل فون پر نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ لسنرز اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ جب کبھی بھی سائبر فراڈ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیپ فیک کا خیال ذہن میں آتا ہے نا، تو فوری یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا جو ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوتے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ایکچولی ڈیپ فیک کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، بزنس مین ہو یا کسی بڑی کمپنی کا ملازم ہو۔ البتہ کچھ لوگ نسبتاً زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے والدین اور بزرگ افراد، کیونکہ ان کی زندگی ایسے دور میں گزری ہے جہاں آواز اور چہرہ دونوں شناخت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اگر انہیں اپنے کسی بیٹے، بیٹی یا اپنے کسی عزیز کی کسی ہنگامی صورتحال میں فون کال آ جائے تو یقینی طور پر وہ اس پر شک نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر دوسرا گروپ نوجوانوں کا ہے۔ وہ بلا شبہ ٹیکنالوجی کا استعمال تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ خاص طور پر سنسنی خیز مواد اور سوشل میڈیا پر نظر آنے والی عام ویڈیوز جو حقیقتاً جعلی ہوتی ہیں، وہ فوری طور پر بغیر تصدیق کیے آگے بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح غلط معلومات بہت تیزی سے آگے پھیلتی رہتی ہیں۔ تیسرا گروپ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ فراڈیے یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ یہ چیز اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ سائبر فراڈ میں ملوث لوگ فوری طور پر فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں کہ فوری طور پر پیسے بھیج دے، یا آپ کے پاس ایکشن لینے کے لیے صرف 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ لسنرز اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی جلد بازی ہو نا، وہاں احتیاط سے کام لینا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈیپ فیک سے کیسے محفوظ رہیں؟ تو آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو۔ آپ ان چند عادتوں کو اپنا کر کافی حد تک سائبر فراڈ سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کو کسی عزیز کی جانب سے کسی ایمرجنسی صورتحال میں کال آئے نا، تو فوری طور پر اسے رقم مت بھیجیں، بلکہ اسی نمبر پر دوبارہ کال کریں یا اپنے کسی دوسرے فیملی ممبر سے تصدیق کر لیں۔ نمبر 2، آج کل فیک ویڈیوز اتنی حقیقت پسندانہ ہو گئی ہیں کہ پہلی نظر میں بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فیک ہے یا ریئل ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ویڈیو کا اصل سورس تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اگر کوئی ایسی خبر یا ویڈیو آپ کو شدید غصہ، خوف یا حیرت میں مبتلا کر دے تو یہی وقت ہے رکنے اور سوچنے کا۔ سائبر فراڈ میں ملوث لوگ اکثر آپ کے جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ایسا لفظ یا جملہ طے کریں جو صرف آپ سب جانتے ہوں۔ ایسی کسی ایمرجنسی صورتحال میں فوراً آپ اس سے وہ کوڈ ورڈ پوچھیں، اور اگر سامنے والا وہ کوڈ ورڈ صحیح نہ بتا پائے تو فوراً محتاط ہو جائیں۔ نمبر 5، چاہے ریکویسٹ کتنی ہی ارجنٹ کیوں نہ ہو، مالی لین دین سے پہلے ایک اضافی فون کال آپ کی پوری زندگی کی کمائی بچا سکتی ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی حیران کن خبر صرف ایک سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہو تو فوراً محتاط ہو جائیں اور اس پر یقین بالکل نہ کریں۔ نمبر 7، کبھی ہونٹوں
اور آواز میں معمولی سا فرق غیر فطری چہرے کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ضروری نہیں کہ ہر وائس نوٹ، ہر ویڈیو یا ہر ذاتی تفسیر پبلک پلیٹ فارم پر موجود ہو۔ جتنا کم مواد ہوگا اتنا ہی نقل کرنا مشکل ہوگا۔ نمبر 9، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں بتائیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کی آواز بھی کاپی کر سکتی ہے، ان کی ویڈیو بھی بنا سکتی ہے۔ صرف چند منٹ کی گفتگو انہیں کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ نمبر 10، ہر چیز کو جعلی سمجھنا بھی درست نہیں، اور ہر چیز کو فوراً سچ مان لینا یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک صحت مند سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا میں نے اس سورس کی تصدیق کر لی ہے؟ یہ ایک خود سے چھوٹا سا سوال ہی کر لینا آپ کی بہترین حفاظت بن سکتی ہے۔ مائی ڈیئر لسنرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے ہر دن کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طرح ڈیپ فیک ویڈیوز اور وائسز ہر آنے والے برس کے ساتھ ساتھ زیادہ حقیقت کے قریب ہوتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ خوش آئند بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کی جا رہی ہے جو جعلی مواد کو شناخت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ حکومتیں اور بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قوانین اور حفاظتی اقدامات پر کام کر رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ضرور ہے جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تبدیل نہیں کر سکتی، اور وہ ہے انسان کی سوچنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ ان فیوچر قیمتی مہارت صرف نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنا نہیں ہوگی، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ کس چیز پر یقین کرنا ہے اور کس چیز پر یقین کرنے سے پہلے تصدیق کرنا ضروری ہوگی۔ لسنرز، آج کی اس ایپیسوڈ کا مقصد آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈرانا نہیں ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک حیرت انگیز ٹیکنالوجی ہے۔ یہ کئی ایسی ناقابل علاج بیماریوں کی تشخیص میں ڈاکٹروں کی مدد کر رہی ہے، طلباء کو جدید علوم جدید انداز میں سیکھنے میں مدد دے رہی ہے، نابینا افراد کے لیے نئی سہولیات پیدا کر رہی ہے، ایون روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ لیکن ہر پاورفل ٹیکنالوجی کی طرح اس کا بھی غلط استعمال ممکن ہے۔ اسی لیے ذمہ داری صرف حکومتوں، کمپنیوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نہیں بلکہ ہماری بھی ہے۔ جاتے جاتے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پہلے دور میں یہ اکثر کہا جاتا تھا کہ سیئنگ از بلیونگ، لیکن شاید اگلے دور میں یہ جملہ کارآمد نہ ہو۔ آنے والے دور میں شاید یہ جملہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگا کہ پہلے ویریفائی کرو پھر بلیو کرو۔ کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ لسنرز، اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہو تو اس کو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور پلیز مجھے ایپل پوڈ کاسٹ، اسپاٹیفائی اور یوٹیوب پر فالو کیجیے اور 5 اسٹار ریٹنگ کے ساتھ ریویو کیجیے۔ If no one told you lately, let me tell you that you can do it and you matter۔ میں ہوں اجاز احمد لودھی اور آپ سن رہے تھے Your Next Step پوڈ کاسٹ، and I will see you next week۔